وسلم وصلو علیہ۔ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ میں دعا دے رہا ہوں کہ مولا جو پیچھے سے اٹھ کر آگے آئے اس کو مکے مدینے کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اور سب سے پہلے بے حد مشکور ہوں میں آپ سب کا جو آپ میری اس بزم میں تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ پاک آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا گھر سے لے کر اس عظیم قدم کی برکت سے جو مسجد کی طرف چل کر آیا ہے اس قدم کی برکت سے اللہ رب العزت اللہ پاک آپ کی دل کی نیک تمنا پوری فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے اس محفل نعت میں حصہ ملایا ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں، رزق میں، صحت میں، ایمان میں، عزت میں، دکان میں، عمر میں اور آقا کے عشق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، اور ندان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، اور نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، اور پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اگر اچھا ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ اور جگہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ میری امت کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیتے رہو حسن بھائی، جیتے رہو۔ فرمایا جس جگہ میری امت کا ہاتھ نہ پہنچے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنا مسئلہ ذہن میں رکھے، وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، دونوں بہنوں یا بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ حضرت انسانوں والا کام نہیں ہے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ انسان نے کوئل سے پوچھا جیتے رہو، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن انسان نے ساگر سے پوچھا اگر تو خارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن انسان نے گلاب کو اٹھایا اور پوچھنے لگ گیا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خدا کی قسم تینوں بول اٹھے اے حضرت انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز، تمامی دور توجہ کے ساتھ سن لیں کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگائے گا اور نہ ہی اذان دینے والے کو قبر کی متی کھائے گی، اور قیامت والے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچے مقام پر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان ہونے کے فوراً بعد مسجد میں آ جائے اور اپنے امام مسجد کے آنے سے پہلے امام مسجد کا انتظار کرے تو اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کنز العمال میں بھی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب جماعت کے ساتھ یعنی پیچھے اس امام کے کرتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن آپ کے امام اور مؤذن کو جتنے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان تمام نمازیوں کا ثواب جمع کر کے مؤذن اور امام کو ملتا ہے۔ اور جگہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے اور وہاں پر ہر خشک چیز یعنی وہاں پر مچھلیاں، جن، پرند، انس سب مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بہت خوب حسن بھائی، کیا بات ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث 971 حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی نماز ان کے سر سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں۔ پہلی وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، پہلی وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، دوسرے وہ 2 بھائی جو باہم جھگڑا کریں، اور تیسرا وہ شخص جو لوگوں کا امام بنے اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح میرے رب نے قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، میرے رب نے 700 سے زیادہ مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے جنوں کو بھی پیدا فرمایا، میں نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، فرمایا ان کی پیدائش کا مقصد بھی سن لو، ان کی تخلیق کا مقصد بھی سن لو۔ یا اللہ ان کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں، واہ 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 واہ، تاکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جتنا اللہ کا نام بلند ہے ہاتھ بلند کر کے یار کہہ دو سبحان اللہ۔ جیتے رہو حسن بھائی۔ مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے،
सोना नहीं है, चलना फिरना बैठना उठना नहीं है, ये तो जानवर भी करते हैं। आप जरा जिंदगी में मुशाहिदा करें, अंदाजा करें, तो जानवर भी ये सब कुछ करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, बाकी मामलात करते हैं। फर्क जानवरों और इंसानों में ये है कि अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। और जगह में रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने नमाज को ये फजीलत अता फरमाई कि जो नमाज पढ़ेगा, नमाज उसे बेहयाई के कामों से भी रोकेगी और बुरे कामों से भी रोकेगी।